نبوی میں اسلحہ سمیت جائے، کوئی آپ کے لیے روک ٹوک نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ اسلحہ بھی جوڑا جائے گا۔ اور خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر وہ جو ایک رسی سے ہوتی ہے پلاسٹک والی، آپ کے بالکل میرے مصطفیٰ کریم کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے، بالکل قریب میں وہ جگہ ہم اس طرح وہ رسی لگا کر بند کر دیتے ہیں کہ یہاں پر اب امیر محترم اور ان کے کلوں نے آنا ہے۔ پھر میرے جب آنکھ کے کھلی تو یقیناً بابا جی کا جو عشق اور محبت میں آج جو جملے آج بھی الحمدللہ جو کہ تاریخ میں یہ ہمیشہ سے یاد رکھے جائیں گے کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھی آسرا نہیں چھوڑ رہے ہیں اور وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں آج ہمارے لیے وہ مسرت و بڑا لمحہ ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے قائد ہمارے درمیان ہے۔ ہمارے قائد نے تو میں اس بات کا گواہ ہوں، یہ ان کے اپنے جذبات تھے۔ ہمیں تو 20 منٹ بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ اندر رہے، ہمیں تو 20 دن بھی گوارا نہیں تھا کہ ہم اندر رہے۔ میں صرف آپ کو اپنے قائد کے وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ امین صاحب، کوئی بندہ 20 سال اگر کسی نے جدوجہد کی تو 20 سال ان کو گوانتانامو کے جیل میں بھی جانوروں کی طرح رکھا گیا، کس طرح اذیتیں دی گئی ان کو، لیکن 20 سال اللہ کریم نے ان کو کامیابی عطا کی ہے۔ تو کم از کم 20 سال تک تو ہمیں کوئی گرہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ ہمارے امیر محترم کی جذبات تھے کہ 20 سال تک تو ہمیں کوئی گرہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا حضور یہ تو آپ کی جذبات ہے، ہم تو 20 منٹ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ آپ اندر رہے۔ الحمدللہ ان عظیم کارکنان اور بابا جی کی میں کبھی کبھار سوچ رہا ہوتا کہ بابا جی آپ تو ایسے مقام پہ چلے گئے لیکن ہمیں کن ظالموں کے درمیان میں آپ نے چھوڑا ہے، کس طریقے سے یہ ظلم و بربریت ہر طرف سے منہ کھولے ہوئے بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارے کارکنوں کے صبح شام ان کے گھروں پہ کس طریقے سے چاپے پڑ رہے، کس طرح سامان اس کا سڑک گھر کا وہ مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا، یہ کس طرح ہوگا؟ عقل سے تو یہ بالکل ہمیں ممکن ہی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ لیکن واللہ پھر بابا جی کا یہ جو آپ تفسیر بیان کرتے تھے کہ وہ مکر پہلے ہے، وہ مکر پہلے ہے، اس کے بعد وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ جب یہ اپنے ساری مکر چال اور فریب یہ کر بیٹھے اور یہ اپنی ساری چالیں چلائے، پھر اس کے بعد میرے رب کی خفیہ تدبیر آئے، اور الحمدللہ وہ خفیہ تدبیر آ چکی، وہ ہم نے دیکھ لیا اور آپ نے تو میدان پر دیکھ لیا۔ روڑا سلام آپ کی جذبوں کو، یقیناً جن شہداء نے اپنا خون پیش کیا اس مقدس مشن کے لیے۔ میں صرف ایک بات اکثر میڈیا والے کہتے ہیں، مخالفین کہتے ہیں اور یہ اٹھاتے ہیں یہ نکتہ، میں نے اب بھی سنا ہے بڑے مخالفین کی باتیں کہ یہ تو اپنے امیر محترم کے رہائی کے لیے میدان میں تھے۔ میں نے کہا اگر امیر محترم کے رہائی بھی مقصد ہو تو امیر محترم بھی کوئی چوری میں، ڈکیتی میں، کوئی غداری دہشت گردی میں اندر نہیں تھا، ناموس رسالت ہی کی وجہ سے تھا۔ خدا کی قسم ہم ناموس رسالت کے عظیم سپاہی کے خاک پر بھی، آپ کے قدم مبارک پہ کے خاک پر بھی اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ اگر یہ تمہاری بھول ہے واللہ ہم ان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اپنے خون سے کریں گے، اور ان کی حفاظت کرنا ناموس رسالت کے سپاہی کا حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس زمانے میں بابا جی نے ہمیں جو تحفہ عطا کیا ہے، کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ بابا جی کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا حضور امیر المجاہدین کے لخت جگر کو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ اور جو وصال کے بعد قبلہ بابا جی نے جو توجہ کی ہے ہمارے میرے محترم پر، خدا کی قسم یہ مبالغہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ خوشامدی نہیں ہے۔ ہمارے سارے اراکین شورا حیران ہو جاتے ہیں جب ان کی باتیں سنتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور بول رہا ہے، اس کی زبان مبارک تھا۔ الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے۔ اور پھر آپ نے جیل کے جس طرح کی زندگی گزاری، شاہوں کی تکبر سے بھی دب کر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں، آپ نے کر کے دکھایا۔
کہ الحمدللہ آپ پر حضور امیر المجاہدین کا خصوصی فیضان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قربانیاں ہوئی وہ ناموس رسالت کے لیے ہوئی۔ پوری دنیا کے لبرل پریشان ہے تو آپ کی پریشانی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو آپ کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں، تو آپ اسی صف میں کیوں کھڑے ہیں جہاں پر سارے دین دشمن پریشان ہیں؟ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ لیکن قبلہ بابا جی بتا چکے، فرما چکے ہیں کہ یہ منافقین کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے آئے تب بھی خوش نہیں، حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے تب بھی خوش نہیں، تحریک لبیک پر صبح شام چاپے پڑے تب بھی خوش نہیں، یہ تانے دیتے رہے۔ اور تحریک حضور کے غلام جب تاریخ ساز، میں اس کو تاریخ ساز اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، شاید دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی قافلہ جو شہداء کو لے کر چل پڑا ہو اور جو ظلم و بربریت اور گولیوں کے سامنے اپنے سینے تان کر کہے کہ آپ کے گولیاں ختم ہو جائے گی مگر حضوری اور شادوں کی سینے یہ ہوگا، انہوں نے جو ہے نا یہ کیا، پھر فلاں نے وہ کیا، انہوں نے اس کو راستہ دیا، پھر یہ کیا۔ میں نے کہا راستہ دیا راستہ نہیں دیا وہ تو ان ہمارے ذمہ داران سے اور کارکنان سے پوچھیے کہ کس طریقے سے خدا کی قسم اس طرح 30 کنٹینر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ویلڈ کر کے اور اس میں جو ہے نا وہ مٹی اس میں ڈال کے ریت ڈال کے پھر وہ جس طریقے سے ہمارے کارکنوں نے ان کنٹینروں کو ہٹا کے راستہ بنایا، قیامت تک ہم بھی سوچنے پر ہماری بھی سوچ نہیں یہاں پر ختم ہو جائے گی، مخالفین کی بھی موافقین کی بھی، کہ یہ کس طرح ہوگا۔ میں نے کہا یہ ہوگا اسی وقت جب بندہ اللہ اور رسول کے لیے نکلے تو پھر میدان میں فرشتے ان کی مدد کے لیے ضرور کے پہلے عرس مبارک پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزم کرتے ہیں کہ ہمارے جسم اور خون اور روح کا رشتہ تو جدا ہو سکتا ہے، لبیک سے رشتہ کبھی نہیں۔ یہ رشتہ تادم مرگ بلکہ موت کے بعد بھی، نزا کے وقت بھی، اور انشاءاللہ بروز قیامت بھی انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے، آخرہ ہو کر انشاءاللہ یہ مشن قدم قیامت ہے اور جاری رہے گا۔ میں شہداء کی مقدس خون کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقیناً ان کی عظمتوں اور ان کی بلندی جو انہوں نے اپنے میرے محبوب کے عشق و محبت میں جو اپنا خون بہایا اور اس مقدس مشن اور تحریک کو بچایا، انشاءاللہ اس کے خون کا ایک ایک قطرہ ہمیں یاد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ کریم اس ملک میں نظام مصطفیٰ رہے گا، یہی ان کا اظہار ہو جائے۔ قدر نبی کا ایک ہی جانن، دنیا دار قبیلے، قدر نبی کا ایک ہی جانن، دنیا دار قبیلے، قدر نبی کا جانن والے سوکے کدھر آئے؟ بیان تو قبلہ میرے محترم فرمائیں گے، میرے سینئر ساتھی تشریف فرمائے وہ بیان کریں گے، میں بس صرف ایک ہی شعر پڑھ کے میں آگے سید رحمت اللہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، قبلہ قاضی محمود صاحب بھی تشریف فرمائے تو وہ اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ بس یہ طے ہو گیا کہ آپ کی مدد آئی ہے، یہ
کہ لبیک نہیں رہی تو مالکوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے دین کو تخت پہ لانے کی وہ جماعت ہے جس کو ہمارے اس وفادار غلام نے جناب اس کی بنیاد رکھی ہے، جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی کہتے تھے انہیں جانا رکھا غیر سے کام۔ اور یہ بھی دنیا میں دیکھ لیا کہ پوری ریاستی مشینری، پوری طاقت، پوری قوت، یہ ہم جا رہے تھے 9 نومبر کو مزار اقبال پہ، تو میں نے نا وہاں پہ ایک بات میرے دل میں آئی، میں نے کہا یار یہ بہت زیادتی ہوئی کہ یہ 2 دن بعد نکلے، قائدین نے چاہیے تھا کہ 12 ربیع الاول کو ہی نکل جاتے، کم از کم اتنی رکاوٹیں نہ ہوتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ تو ایسے ہی میرے دل میں دوبارہ اس کا جواب خود ہی آیا کہ مالکوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نے کرنے دیا کہ اگلے تسلی کر لیں، بعد میں دماغ میں یہ نہ آئے کہ یار ہم نے تیاری نہیں کی تھی، تیاری کرتے تو ان کو روک لیتے۔ ہم نے کہا تو پوری تیاری کرو، پھر دیکھو ہم اپنے حبیب کے غلاموں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر جب مدد آئی ہے تو پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ بات سچی ہو گئی کہ قبلہ بابا جی کے فیضان کی برکت سے کہ تم جو چاہے ہمارے اوپر ظلم و جبر کرو، کہہ دے تنہائی دو، اذیت دو، ہزاروں ستم کرو، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ بس رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ سے جناب اتنا مرضی ہم نے کیا ٹی وی اینکر میں سوال کرتے رہے، کچھ تو بتائیے کیا ظلم ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا، وہ کہتے رہے، جو گزر گیا اس سے چھوڑیے، آگے کی بات کیجیے۔ رسول اللہ ہم بھی انشاءاللہ اور ہماری نسلیں بھی ہر وقت نبی علیہ السلام کی ناموس میں قربانی کے لیے تیار ہیں۔ 40 شہید دینے کے بعد 40,000 نہیں 40 لاکھ بھی مانگو گے تو حضور کے غلام کر لیں۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ 7.5 مہینے میرے مرشد
مرشد نے میرے امیر میں گزار کے کہا کہ وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں، وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوز و تارے رفوز۔ امام قاضی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ لبیک علماء کرام اور رسول اللہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیوانوں پر صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر خوشی کی جو لہر دوڑی ہے اس کا اندازہ نہ مجھے ہے اور نہ آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کرم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نگاہ کرم فرمائی ہے، ہم اس پہ اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ خود دیکھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو حضور قبلہ امیر المجاہدین قدس سر العزیز بس یہی فرمایا کرتے تھے، وعدہ الکبریاء فی السماوات والارض سبحان اللہ وَهُوَ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا فضل فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، وہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح ان کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹتے ہیں۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آ کے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی احرام کی حالت کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اسی حالت کے اندر دفن کر دیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ قیامت والے دن اٹھے گا اپنی قبر سے تو اس کی زبان پہ یہی ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو آج ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو لوگ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا کے ہوئے اپنے آقا پہ قربان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اشرف بولیے لگی ہمارے سامنے نوجوان آئے یا زخمی ہے یا بالکل شہادت کے قریب ہے تو ان کی زبان پہ یہی جاری تھا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے
ہم پہ یہ بڑا کرم عطا فرمایا ہے۔ دور دراز سے آنے والے تمام کارکنان کو کہ جو پشاور سے لے کے کراچی تک بلکہ باہر کے ممالک سے بھی لوگ اس سے پاک میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے جانیں قربان کی ہے اللہ تعالیٰ کے درجات